السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال جو ہے اس سے پہلے میں ایک سوال کو اچھے سے سمجھانے کے لیے میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے اور کوئی شخص اس کو تسلیم کرتا ہے تو وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ شخص ہے سامنے والا، اور ہم کہتے ہیں بھی یہ شخص جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے اور اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتا، اس کے بعد غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے بھائی دیکھو اس کا یہ عقیدہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ غلط ہے لیکن اس سے کافر نہیں ہوا ہے۔ وہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ شخص مسلمان ہے یا پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اگر آپ بات کر رہے ہیں غامدی صاحب کی، میں بتا رہا ہوں، سن لیجئے، چونکہ غامدی صاحب کا ایک اصول ہے اور اس اصول کی بنیاد پر وہ قادیانیوں کو کی تکفیر نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کو دجال کہا جائے گا، کذاب کہا جائے گا، لیکن اس کو ہم تکفیر نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ہونا ضروری ہے، اور اتمام حجت نبی کرے گا تو اب اس کے بعد نبی کے بعد تکفیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا ایک اصول ہے۔ ان کا یہ اصول صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر مان لیجئے کوئی صاحب غامدی صاحب کو فالو کر کے یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا، کذاب تھا، ختم نبوت کے عقیدے پر میرا ایمان ہے لیکن میں کافر نہیں کہوں گا، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، چونکہ اس کا ایک اصول ہے، حالانکہ اصول غلط ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کسی اس طرح کے اصول پر پابند نہیں ہے اور وہ محض یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ غلط ہیں لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے، پوری دنیا نے، پوری امت نے تکفیر کی ہے، اور ضروریات دین کے یعنی جو دین کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے انکار کرنے والے کی تکفیر کے اوپر امت متفق ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے شخص کو کافر نہ مانے تو اس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی، چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بنیادی باتوں کا انکار کرنے کے باوجود بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں، اور یہی چیز غلط ہے۔ جی آپ صحیح پہنچ گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے اگر کوئی شخص ایسے شخص کی تکفیر نہ کرے اور کہے یہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ذبیحہ ہم حلال اس ہے، کو کافر مانتے ہیں۔ اگر وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے تب بھی؟ جی ہاں، چونکہ وہ ضروریات دین کے منکر کو مسلمان مان رہا ہے، اور یہ ٹھیک چیز ہے، خود کفر ہے۔ جی اب میرا سوال اب نبی 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 پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ جو آپ نے آخر میں بولا ہے یہ خود ایک کانٹرڈکشن ہے۔ یعنی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور اس کے بعد ایک نبوت کے مدعی کی تکفیر نہیں کر رہا، تو یہ بے وفائی، اور بتاؤ بے وفائی کیا ہے؟ جی بالکل صحیح فرما۔ مثلا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہی یہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہم اس کو اسلام کا بدترین دشمن کافر مانیں گے۔ اب یعنی کوئی کہ پھر بندہ وہ یہ اپنے کہے جی میں آپ خاتم النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں مگر غلام احمد قادیانی کو میں تکفیر اس کی نہیں کر رہا، تو پھر وہ ختم نبوت کا بھی قائل نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ جی صحیح پوائنٹ پکڑا آپ نے۔ جی مفتی صاحب اب میرا جو سوال تھا اس سے بالکل جڑا ہوا سوال جو تھا وہ یہ تھا، ایک بار میری آپ سے بات ہوئی تھی اور میں نے ایک سوال کرا تھا آپ سے کہ جو خلفۂ راشدین کی تکفیر پر ایمان رکھتا ہو اس کا کیا ابھی اسٹیٹس ہے؟ پچھلی جی تو اسٹریم میں بات ہوئی تھی نا شاید۔ ہاں جی تو ہاں آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں۔ جی اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی شخص خلفۂ راشدین کے ایمان کو مانتا ہے اور ان کے ایمان کا قائل ہے، ان کے مومن ہونے کا قائل ہے، لیکن جو شخص ان کی تکفیر پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو مسلمان سمجھتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ان کا غلط ہے لیکن اس سے کافر نہیں، تو اس ٹھیک، انسان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں میں نے ایک اصول آپ کو آلریڈی بیان کر دیا ہے، اس وقت بھی میں نے کیا تھا، آج بھی، اور آج اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ یہ کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے، اور اس منکر کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، ضروریات دین، ٹھیک ہے۔ جی اب وہ ضروریات دین آپ کو اس کی ایک لسٹ بنانی پڑے گی، مثلا خدا کا وجود ہے، خدا کا ایک ہونا ہے، رسول کا وجود ہے، کتاب اللہ کا کلام ہونا ہے، جنت و جہنم وغیرہ جو ایمان مجمل کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں۔ جی اچھا،
قرآن کریم ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے؟ وہ تواتر طبقہ کے ذریعے پہنچا. میں نے تواتر کی 4 قسمیں اس دن بیان کی تھی. خلفائے راشدین کا جو ایمان ہے وہ بھی تواتر کے ذریعے، اجماع کے ذریعے اور تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مومن تھے. اب آخری وقت میں یعنی کلمہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ظاہر ہے حسن ظن ہے کہ کلمہ ان کو نصیب ہوا ہے، چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے انہوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں، لیکن کسی آدمی کو پتہ تو ہے نہیں، تو اس کے بارے میں ہم تواتر کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اپنی زندگی انہوں نے آخر وقت تک کے اسلام کے مطابق گزاری ہے، اس کے بارے میں ہم تواتر کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اور تواتر کے ساتھ کوئی چیز اگر ثابت ہو تو اب مان لیے مثال کے طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مومن تھے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جس کا ایمان ثابت ہو چکا ہے، جو مسلمان ہے، اس کو آپ یا کافر کہیں، اس کی تکفیر کریں، فقط باء به احدهما، تو اب اس تکفیر کا نتیجہ ہوگا یا تو آپ کافر ہوں گے یا وہ کافر ہوگا. اب وہ تو کافر ہو نہیں سکتا جو کہ اس کا ایمان تو تواتر سے ثابت ہے، تو پھر کون ہوگا؟ جی تو مفتی صاحب میں جو سمجھ پایا ہوں تھوڑا سا واضح کر دیں. جو جی واضح ہو گیا ہے، واضح ہو گیا میرا بھائی. مفتی صاحب نے کہا ہے مختصراً، آگے ٹائم رہ گیا تو دوسرے کالرز کو بھی موقع مل جائے. میرے خیال سے اصول دے دیا ہے، اب اس میں بیٹھ کے سوگرے گبرے آپ بناتے رہیں خود ہی. جی ہاں نہیں، میں صرف یہ کلیئر کرنا نہیں چاہ آپ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے نا جی، وہ ہو گیا کلیئر نا جی، ہو گیا، بات تو واضح ہو گئی ہے نا. تو اب آپ اس واضح ہو اصول گیا. کو کہ بھئی خلفائے راشدین کا ایمان جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جس کا ایمان ثابت ہو اس کو کافر کہنے سے کفر لوٹتا ہے. تو اب اس کو آپ اپنا خود ہی نتیجہ نکال لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. عامر بھائی تو جی تھوڑی جلدی ہوگی. ٹھیک ہے، جی جی جی، بہت شکریہ.